بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم لوگ کتاب النحو تحفۃ النحو کا لیسن اسماء ستہ مکبرہ پڑھیں گے۔ اسماء ستہ مکبرہ، اسماء ستہ مکبرہ کسے کہتے ہیں؟ اسماء کہتے ہیں، اسم کی جمع ہے اسماء۔ اسم یعنی کہ کسی کا نام، اسماء بہت سارے نام، اسم کی جمع اسماء ہے۔ ستہ کسے کہتے ہیں؟ 6 کو، یعنی کہ نمبر 6۔ تو 6 مکبرہ یعنی کہ بڑا، کبرہ سے بنا ہے، تکبیر، اکبر، یہ تمام کبرہ یعنی کہ بڑائی کو بولتے ہیں۔ تو 6 بڑے اسماء۔ ابھی اسماء ستہ مکبرہ 6 بڑے اسماء، ان کو خاص ایک سبق کی شکل کیوں دی گئی، ان کا کیا خاص کام ہے؟ دیکھیے وہ کیا، پہلے یہ جانتے ہیں کہ وہ 6 اسماء کیا کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہے ابن۔ ابن کہتے ہیں باپ کو، ابن یعنی کہ باپ۔ دوسرا ہے اخن، اخن یعنی کہ بھائی۔ ہمن، حامیم پیش، ہمن کہتے ہیں سسر کو، ساس سسر جو ہوتے ہیں نا وہ سسر، ہمن کہلاتا ہے۔ چوتھا ہے فو، فو کہتے ہیں منہ کو، فمن ہم نے اکثر پڑھا ہے نا، فمن، فو کہتے ہیں منہ کو۔ زو یعنی کہ والا، یعنی پیسے والا، گھر والا، دولت والا، والا بول کر جو استعمال کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں زو۔ جیسے کہ اگر کہیں گے زو مالن، دولت والا، تو اس طرح جو زو استعمال ہوتا ہے وہ والے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور لاسٹ ہے ہنن، 2 چشمی ہاں نون، ہنن، ہنن کہتے ہیں شرمگاہ کو۔ یہ ہنن تو بہت کم استعمال ہوتا ہے، زیادہ استعمال ہونے والے ہیں ابن، اخن اور زو، یہ 3 زیادہ استعمال ہوتے ہیں اسماء ستہ مکبرہ میں۔ اب یہ بھی اسماء ہیں لیکن ان کو ایک خاص الگ سا ایک ان کا سبق دیا گیا ہے۔ کیونکہ ان کا جو اعرابی حالت ہوتی ہے وہ تھوڑی سی الگ ہوتی ہے۔ اب دیکھیے ایگزامپل کے ساتھ ہم جانیں گے، یہاں پر نیچے مثال میں دیکھیں گے تو اب سمجھ میں آ جائے گا۔ جاء ابن زیدن، جاء فعل ماضی، ابن زیدن مضاف الیہ ہو رہا، ٹھیک ہے۔ جاء بولے تو آیا، کون آیا؟ ابن زیدن، زید کا بیٹا آیا۔ تو یہاں پر آنے والا کون ہے؟ زید کا بیٹا۔ ابن کیا ہے؟ فاعل ہے۔ جاء فعل، ابن فاعل ہے، اور ابن زیدن یہ تو مضاف الیہ ہو کر جاء فعل کا فاعل بن رہا ہے۔ بہرحال ابن کیا ہے یہاں پر؟ یہ ہو گیا آپ کا فاعل ہو گیا۔ تو یہاں پر ابن زیدن ایک نارمل مضاف الیہ ہے، یہ ہم سب کو معلوم ہے۔ اب دیکھیے نیچے کی مثال، جاءت ام زیدن، جاءت ام زیدن، آئی، جاءت واحد مؤنث کا صیغہ، کون آئی؟ ام زیدن، زید کی ماں آئی، زید کی ماں آئی۔ ام زیدن یہ بھی ایک نارمل مضاف الیہ ہے، لیکن جب اسماء ستہ مکبرہ مضاف بن کر آتے ہیں، مضاف الیہ مضاف بن کر آتے ہیں تو ان کا اعراب کس طرح ہوگا یہ دیکھیے۔ اب دیکھیے ابن زیدن اور ام زیدن میں دونوں میں پیش ہے، ہم کو پیش سے معلوم ہو جا رہا ہے کہ یہ دونوں فاعل ہے۔ اب اسماء ستہ مکبرہ میں کیا ہوگا؟ جاء ابو زیدن، زید کا باپ آیا، ابو کہتے ہیں والد کو، باپ کو، زیدن زید کا باپ، ابو زیدن۔ اب یہاں پر دیکھیے ابو میں واو، ابن با کے اوپر پیش آتا تو ہو جاتا تھا، لیکن ابو بول کر یہاں پر واو ایکسٹرا آیا ہے، ابو زیدن، ابو کے ساتھ واو زیادہ ایکسٹرا آیا ہے۔ تو اس طرح حالت رفعی میں ان 6 اسماء یعنی اسماء ستہ مکبرہ کو پہچاننے کے لیے حالت رفعی میں وہ واو کے ساتھ آئے گا، واو کے ساتھ آئے گا۔ ابن ہو، اخن ہو، اخو کا، میں انشاءاللہ ہم کل مثالوں میں دیکھیں گے قرآنی آیتوں میں۔ فی الحال تو اسماء ستہ مکبرہ ابو زیدن آنا چاہیے تھا لیکن یہاں واو کے ساتھ آیا، تو یہی بتانا یہاں پر مقصود ہے، بس اتنا ہی ہے کہ واو ایکسٹرا آتا ہے۔ اب یہ حالت رفعی میں واو کے ساتھ ہوگا، پھر حالت نصب میں الف ایکسٹرا ہوگا، جیسے ابا زیدن، الف با الف ابا زیدن، اس طرح آئے گا۔
اور حالت جر میں یا کے ساتھ ہوگا یا ایکسٹرا ہوگی. انشاءاللہ ہم وہ آگے دیکھیں گے. تو یہاں پر ابن آنا چاہیے تھا، خالی ابو زیدین آنا چاہیے تھا، لیکن واو کے ساتھ آیا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے. ابن کیا ہے؟ اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے. اب دیکھیں یہاں پر نیچے بھی جاء ابی. اب اس طرح کیوں دیا گیا ہے بھائی؟ ان کو خاص کیوں کرے؟ حالت رفعی میں واو کے ساتھ آنا، حالت نصب میں الف ایکسٹرا ہونا، حالت جری میں یا آنا، اس طرح کیوں دیے یہ 6 اسما کو؟ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہاں دیکھیے اس مثال میں جاء ابی، جاء آیا. کون آیا؟ ابی میرا والد. ابن پلس یا ہے، یہ یا متکلم، میرا باپ آیا. اب یہاں پر ابی بول کر جو آیا، جاء فعل ہو گیا، ابی مضاف مضاف الیہ، لیکن ابی کے نیچے چونکہ زیر آ رہا تو ہم کو معلوم نہیں ہو رہا. زیر دیکھنے کی وجہ سے ہم کو کنفیوژن ہو رہا ہے کہ یہ فاعل ہے یا حالت رفعی میں ہے، حالت نصب میں ہے، حالت جر میں ہے. کیوں؟ کیونکہ ابو کے اوپر پیش دکھائی نہیں دے رہا. تو اس میں تھوڑا سا ہم کو ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ کون سی حالت میں ہے، اس میں سمجھ میں نہیں آتا. یہ تینوں حالتوں میں ایسے ہی رہے گا. کس طرح؟ حالت رفعی میں بھی یا کے ساتھ، حالت نصب میں بھی یا کے ساتھ، حالت جری میں بھی یا کے ساتھ. اگر ہم اس کو بنا واو الف اور یا کے استعمال کریں گے تو اب جیسے کہ جاء ابی، یہ تو حالت رفعی میں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم کو پیش دکھائی نہیں دے رہا ابھی میں. نیچے کی مثال کلمت ابی، کلمت میں نے بات کیا. کس سے بات کیا؟ ابھی میرے والد سے. تو کلمت فعل، اس میں انا جو فاعل ہے، میں نے بات کیا، بات کرنے والا میں ہوں، بات کرنا فعل ہے. کلمت فعل، انا فاعل، فعل اور فاعل ہو گیا. ابھی کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ مفعول ہو رہا ہے. اب مفعول ابھی بول رہی، لیکن حالت نصب میں ہے. یہ حالت نصب میں آنا تھا، ابا آنا چاہیے تھا. ہم کو زیر ہی دکھائی دے رہا، زبر نہیں دکھائی دے رہا. تو دیکھیے حالت رفعی میں بھی ابھی، حالت نصب میں بھی ابھی. اب نیچے کی ایک مثال قرأت، میں پڑھا، علی ابی، میرے والد پر. میرے والد پر میں پڑھے، جو بھی ہے، درود پڑھے، جو بھی ہے. تو قرأت علی حرف جر ہے، ابھی اس کا مجرور. تو یہ حالت جری میں. اب یہاں پر حالت جری میں بھی ایک جیسا ہی ہے ابھی، حالت نصب میں بھی ویسا ہی ہے، اور حالت رفعی میں بھی ایسا ہی ہے. تو یہ جو اسماء ستہ مکبرہ ہیں، اگر ہم ان کو حالت رفعی میں واو کے ساتھ، حالت نصب میں الف کے ساتھ، اور حالت جری میں یا کے ساتھ اگر ہم ان کو ظاہر نہیں کریں گے تو اس طرح کا کنفیوژن پیدا ہوگا، سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ تینوں حالتوں میں ایک جیسے دکھائی دیں گے. تو اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے ابن یا ہمن، اقن، ہنن، فو، زو، ان کو حالت رفعی میں واو کے ساتھ بتائیں گے، حالت نصب میں الف کے ساتھ آئے گا، اور حالت جری میں یا ان کے ساتھ آئے گا. یہی کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے، ورنہ اس طرح ہو جائے گی، حالت رفعی میں، نصب میں، جر میں ایک جیسے دکھائی دیں گے تو ہم کو معلوم نہیں ہوگا یہ کون سی حالت میں ہے. اس کے لیے وہ لایا گیا ہے. اب یہاں پر وہی بتایا گیا ہے، کیونکہ آپ اسماء ستہ، ابن کیا ہے؟ اسماء ستہ میں سے ہے، اور اسماء ستہ کا اعراب الگ ہوتا ہے. اس کا حالت رفعی میں واو کے ساتھ آتا ہے، حالت نصب میں الف کے ساتھ آتا ہے، اور حالت جری میں یا کے ساتھ آتا ہے. اب یہاں پر دیکھیے ابو کا، تیرا والد، ابو کا، تو ابو واو کے ساتھ آیا ہے، تیرا والد. تو جب یہ مضاف مضاف الیہ بن کر آتے ہیں تو واو حالت رفعی کی علامت ہے. با کے ساتھ واو آ گیا تو سمجھ لینا یہ حالت رفعی ہے، با کے ساتھ الف آ گیا تو سمجھ لینا یہ حالت نصبی میں ہے، اور با کے ساتھ یا آ گئی تو سمجھ لینا یہ حالت جری میں ہے. اسی طرح زو، زو، زال اور واو، زو حالت رفعی میں ہے، زال الف، زا مالن حالت نصب میں ہے، زی مالن حالت جر میں ہے، یا کے ساتھ آئے تو حالت جر میں ہے. بس آپ لوگوں کو یہی بتانا اس میں مقصود تھا. اسماء ستہ مکبرہ جو کیا ہے؟ 6 ہے. اب یہ ہے دیکھیں کتاب کا لیسن، اسماء ستہ کا اعراب. اسماء ستہ یعنی کہ 6 اسماء کا اعراب. اسماء ستہ مکبرہ مندرجہ ذیل ہے.
جیسے کون ہے؟ ابن، اقن، ہمن، ہنن، زو اور فو۔ اس کے بعد جو سیکنڈ پوائنٹ ہے، اسماء ستہ جب مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہو تو ان کا اعراب حالت رفعی میں واو، حالت نصب میں الف اور حالت جری میں یا سے ظاہر کیا جائے گا۔ اب جیسے کہ نیچے مثال دیکھیں تو آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا۔ جیسے جا ابو کا، جا فعل ماضی، ابو کا تیرا والد، مضاف مضاف الیہ، تو آیا کون؟ تیرا والد آیا، تو یہاں پر ابو کیا ہو رہا ہے؟ فاعل بن رہا ہے، تو حالت رفعی میں ہے اس لیے واو کے ساتھ آیا جا ابو کا۔ نیکسٹ ہے رأیت ابا کا، حالت نصب میں ہے یہ سیکنڈ والا۔ حالت نصب میں دیکھیں رأیت، میں نے دیکھا، کس کو دیکھا؟ ابا کا، تیرے والد کو، تو یہاں پر ابا کا تیرے والد کو، رأیت میں نے دیکھا فعل اور فاعل ہو گیا، ابا کا تیرا والد یہ مفعول ہو رہا، تو مفعول کیا ہوتا ہے؟ نصبی حالت میں ہوتا ہے، تو نصبی حالت کو الف سے ظاہر کریں گے۔ رأیت ابا کا، میں نے دیکھا تیرے والد کو۔ تیسرا ہے حالت جری میں، ذهبت میں گیا، الی ابی کا تیرے والد کی طرف، تو با ابی کے ساتھ یہاں پر زیر یا آ رہی ہے، ابی کا تیرے والد، تو یہ یا علامت حالت جری کی۔ اخن کی بھی مثال دیکھیں یہاں پر، اخن جا اخو کا، آیا تیرا بھائی، تیرا بھائی، اخو واو کے ساتھ آیا، دیکھیں حالت رفعی میں، ابن، اقن، ہمن، زو یہ سب سے اسماء ستہ مکبرہ ہے۔ ابن کی مثال تو ہم نے دیکھی، اخن کی مثال جا اخو کا، آیا تیرا بھائی، تو یہاں پر واو کیوں آیا بول تو یہ بتانا کہ یہ حالت رفعی کی علامت ہے، بس اتنا ہی پہچاننے کا ہے۔ دوسرا رأیت اخاک، میں نے دیکھا تیرے بھائی کو، حالت نصب میں الف کے ساتھ۔ ذهبت الی اخیک، ذهبت میں گیا، الی اخیک تیرے بھائی کی طرف، تو اخیک یا کے ساتھ حالت جری میں۔ اسی طرح اب دیکھیے زو کی مثال، زو یعنی کہ والا، ابھی میں نے بتایا نا، گھر والا، دولت والا، مال والا، خوبصورتی والا، علم والا، والا بول کر جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اس کو عربی میں کہتے ہیں زو، زو یعنی کہ والا۔ تو پہلا ہے جاء ذو مالن، آیا کون آیا؟ مال والا آیا، مال والا آیا، تو یہاں پر ذو مضاف، مالن مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ ذو اور یاد رکھیں ہمیشہ ذو مضاف بن کر آتا ہے، ذو ہمیشہ مضاف بن کر آتا ہے، ذو مالن مال والا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ذو مال والا آیا، تو ذو یہاں پر حالت رفعی میں ہے، اس لیے زال کے ساتھ، زال واو کے ساتھ یہاں پر ظاہر ہو رہا ہے، واو کے ساتھ اس کو خاص کریں گے۔ اسی طرح رأیت ذا مالن، اب دیکھیے ذو کی شکل یہاں پر ذا ہو گئی، کیوں؟ ذا یہاں پر مفعول بن کر آ رہا ہے، اس لیے مفعول کو زبر سے ظاہر کریں گے، تو رأیت ذا مالن۔ تیسرا ہے ذهبت الی ذی مالن، ذهبت میں گیا، کہاں پر گیا؟ الی ذی مالن مال والے کی طرف، ذی مالن یہاں پر کیا ہو گیا؟ حالت جری میں ہو گیا۔ تو الحمدللہ یہ تھا آپ کا اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب، بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، صرف اس کا اعراب تھوڑا سا الگ ہے، حالت رفعی میں، حالت نصب میں اور حالت جری میں، حالت رفعی میں واو کے ساتھ، حالت نصب میں الف کے ساتھ اور حالت جری میں یا کے ساتھ ہوگا۔ اب تھرڈ پوائنٹ جو اس میں دیا گیا ہے، جب یہ اسماء بغیر اضافت کے استعمال ہوں تو ان کا اعراب عام حالت کی طرح ہوگا، یعنی حالت رفعی میں پیش، حالت نصب میں زبر اور حالت جر میں زیر ہوگا۔ اب دیکھیے یہاں پر جاء اخن، جاء اخن اگر یہ مضاف نہیں بنتے ہیں، اب اوپر ہم نے جو اب تک پڑھا تھا وہ مضاف کے لیے خاص تھا، مضاف مضاف الیہ کے ساتھ وہ خاص تھا، لیکن جب یہ نارمل آتے ہیں، یعنی کہ جب یہ مضاف مضاف الیہ نہیں ہوتے ہیں، تو ان حالت رفعی میں سیم ایز یوزول جیسا کہ دوسرے اسماء ہوتے ہیں، حالت رفعی میں پیش کے ساتھ ہوگا، حالت نصب میں زبر کے ساتھ ہوگا اور حالت جر میں زیر کے ساتھ ہوگا جیسے دوسرے اسماء ہوتے ہیں، صرف مضاف مضاف الیہ بننے کی صورت میں واو، الف اور یا ایکسٹرا آئیں گے۔ تو دیکھیں اب یہاں پر جاء اخن آیا بھائی،
रअयतु अखन, मैंने देखा भाई को। ज़हबतु इला अकिन, मैं गया भाई की तरफ। तो बस आम हालत में ये इस तरह होगा ज़बर ज़ेर पेश के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह। ये बस इतना ही है यहाँ पर। जो एक यहाँ पर अब फ़ू की एक मिसाल दी गई है नेक्स्ट आखिरी पेज में। फ़ू के वाव को मीम से बदल कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़ू जो वाव के साथ आया है, अक्सर फ़मुन बोलकर आया है, अक्सर हमने जो पढ़ा है फ़मुन मीम के साथ आया है। तो यहाँ पर कुरान में आपको मीम के साथ मिलेगा, फ़ू नहीं मिलेगा, बल्कि फ़ू के जो वाव है वाव को मीम से बदल कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हाज़ा फ़ू का है, हालत रफ़ई में हाज़ा फ़ू का, लेकिन नीचे देखिए फ़ू के वाव को मीम से बदल दिया गया है, हाज़ा फ़मू का, हाज़ा फ़मू का, इस तरह आएगा। सेम वाव को मीम से बदल देंगे। उसके बाद हालत नसबी में फ़तहता फ़ाका, फ़तहता तूने खोला, क्या खोला, फ़ाका तेरा मुँह तूने खोला। उसके बाद नीचे देखिए फ़तहता फ़माका, फ़तह से मीनिंग सेम होगी, फ़तहता तूने खोला, फ़माका तेरा मुँह, तूने तेरा मुँह खोला। अब हालत जरी में नज़र तू इला फ़ीका, नज़र तू मैं देखा, कहाँ देखा, इला फ़ीका तेरे चेहरे की तरफ, मुँह से मुराद चेहरा भी मुराद लिया जाता है। तो मैंने देखा तेरे चेहरे को या तेरे मुँह को। नीचे भी सेम नज़र तू इला फ़मीका, बस या की जगह मीम आ गया, यहाँ पर अलिफ की जगह भी मीम, यहाँ पर वाव की जगह मीम। तो यहाँ पर जो एक पॉइंट है कि फ़ू यानी कि फ़ू जब आता है उसके वाव को मीम से भी बदला जा सकता है, बदल कर भी इस्तेमाल दो तरह से भी ये आ सकता है। लास्ट नोट दिया गया है, लफ्ज़ ज़ू इजाफ़त से जुदा नहीं किया जा सकता, यानी ये हमेशा मुज़ाफ़ इले बनकर आएगा। ज़ू मैंने पहले ही कहा था, ज़ू हमेशा मुज़ाफ़ इले बनकर आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये था आपका अस्माए सित्ता मुकब्बरा। बहुत आसान है, बस इसमें एराबी हालत आम एराबी हालत से थोड़ी सी अलग होगी। इसी की वजह से इसका एक अलग से सबक बांधा गया है कि जैसे कि इब्नु ज़ैदिन ये आम मुज़ाफ़ इले है, लेकिन जब अस्माए सित्ता मुकब्बरा मुज़ाफ़ बनकर आते हैं तो हालत रफ़ई में वाव होगा, हालत नसब में अलिफ होगा, हालत जरी में या होगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये था आज आपका अस्माए सित्ता मुकब्बरा का लेसन। थोड़ा सा वाइट बोर्ड पर भी मैं समझा देती हूँ आप लोगों को ताकि अच्छे से याद हो जाए।